دھیان رکھنا یہ میرے معاشرے کا مزاج بن گیا حضرت، یہاں کمزور کو دیکھ کے ہم چڑھ دوڑتے ہیں حضرت، لیکن ایویں نہ، بس ایویں ہی ہوتا ہے، ایک دل سے ایک اٹھتی ہے اور سیدھی جا کے عرش الہی کو تھام دیتی ہے، ایویں اٹھتی ہے۔ غریب تو پہلے بڑا پسا ہوتا ہے حضرت، اس بیچارے کی کیا زندگی ہے، لیکن یہ خدا بھی بڑا بے نیاز ہے، آگے جا کے ان کی عیاشیاں حضرت جی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ بھائی مجھ سے تو اس نے گھڑی کا حساب مانگ لیا، میں تو یہ بھی نہیں دے سکتا حضرت، پہلے کہاں سے حساب دینا؟ اس نے اگر کوٹ کا حساب مانگ لیا تو میں نے کہاں سے دینا ہے؟ اس نے اگر اتنا ہی پوچھ لیا بتا بھائی تیری بچیاں بھی 6-6 ہزار کے فراق پہنا کرتی تھی، بتا بھائی، میں نے کیا جواب دینا ہے اس کو؟ غریب نے کس چیز کا جواب دینا ہے؟ اس کے پاس کیا جواب دینے کے؟ فرمایا میری امت کے فقیر میری امت سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے، اللہ لیول کریں گے حضرت۔ ہاں اس لیے اگر چاہتے ہو نا کہ وہاں آسانیاں ہوں، بانٹا کرو حضرت اس کو، لیکن بانٹنا اس طرح نہیں۔ اب یہ رمضان آنے لگا حضرت جی، اب کیا ہوگا؟ غریبوں کی غریبی کا تماشا لگے گا حضرت جی۔ ہاں لکھ دیا جائے گا جی حضرت صاحب نے فلاں دن لنگر تقسیم کرنا ہے، گرمی ہوگی روزہ ہوگا، غریب آ کے سارا دن دھوپ میں کھڑے رہیں گے، ٹھیک ہے جی حضرت صاحب نہیں آ رہے، نہیں وہ سحری کر کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت صاحب جناب 3-4 بجے اٹھیں گے اور آ کر جناب راشن تقسیم فرمائیں۔ لیکن قربان جاؤں لکھا ہے جب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، وہ حضرت کا کرتا مبارک غسل دینے کے لیے اتارا گیا تو کیا دیکھا؟ حضرت کی کمر پہ نشان ہے باقاعدہ۔ آپس میں باتیں شروع ہوئی، یہ تو شہزادے ہیں، نشان کس چیز کے؟ جو حضرت کے خادم تھے، آپ نے فرمایا اپنی زبانیں بند رکھو، غلام کے لیے امام کے لیے دل میں کوئی میل نہ لانا۔ کہا پھر تو ہی بتا نشان کس چیز کا؟ آپ نے فرمایا اگر بات امام کی شان و شوکت کی نہ ہوتی تو امام نے وعدہ لیا تھا کبھی راز نہ کھولنا میرا۔ سنو یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے ہیں۔ چلو شکریہ میں دیا کرو، خدا کا شکر ہے اللہ نے میرے بچوں کے سر پہ میرا سایہ سلامت رکھا ہوا ہے۔ وہ کبھی جا کے پوچھ یتیم کو یتیمی ہوتی کیا ہے یار؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہ مجھے آج میرا بھی پارک جانے کو دل کر رہا ہے، کس کو کہے جا کے؟ وہ یتیم کس کو جا کے کہے کہ مجھے آج میں نے بھی پیزا کھانا ہے؟ یہ یتیم کسے جا کے کہ جناب آج میں نے بھی فلاں کام کرنا ہے؟ حضرت جی شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، ذرا شکر ہے حضرت۔ یتیم سے پوچھو یتیمی ہوتی کیا ہے حضرت، شکریہ کے طور پہ بانٹا کرو، شکریہ کے طور پہ۔ دیکھو اپنے ارد گرد کیڑا کیڑا ماڑا ہے، کیڑا کیڑا یتیم ہے، کیڑا کیڑا غریب ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین۔ حضرت جی وانڈ لو آج، خدا دی قسم کہنے وانڈ لو آج، اے نال نہیں جے جانا ہے بینک چ پے رہ جانے جی، اج انو وانڈ لو اپنی ہتھاں، اج انو وانڈ لو حضرت۔ پھر دیکھو حضرت جی، پھر دیکھو ہوتا کیا ہے حضرت، پھر دیکھو سخی تو اللہ کا دوست ہے۔ میں تو کیونکہ میں سیالکوٹ میں جس جگہ خطیب ہوں نا، میرے پیچھے فیکٹری ایریا ہے سارا، امیر کبیر اربوں خربوں والے لوگ میرے جمعے میں میرے سامنے ہی۔ میں ان سے کہا کرتا ہوں میں یار اسی تے پتہ نہیں کی کرنا، پھر یاری لگنی، پتہ نہیں لگنی بھی نہیں لگنی ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں سخی اللہ کا دوست ہے۔ اور تمہیں اللہ نے پیسہ دیا لگاؤ یاری، یار کھانی تو پھر وہ 2 روٹیاں ہی ہیں نا۔ آج کر لو حضرت جی، آج کر لو۔ وہ کہتی ہے کہ وہ یہ گیا اور جا کے نا اس کو بڑی لان تان کی، اور چوٹائیں پھٹیاں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح ہے اس طرح ہے، یہ اس کو کہہ کے نہ آ گیا، بس پھر اس کا زوال شروع ہوا، پھر کچھ نہیں رہا، کنگلا ہو گیا بالکل۔ میں نے اسے علیحدگی کی تیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، تو میں آپ کے نکاح میں آ گئی۔ اب شیخ لکھتے ہیں تفسیر میں کہ وہ جو دوسرا خامند ہے نا جس کے نکاح میں وہ عورت تھی، وہ کہتا اب اس سے بھی عجیب بات نہ سناؤں۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ جو بھکاری مانگنے آیا تھا نا جس کو تیرے پہلے خامند نے گالیاں دے کے نکالا تھا، اس نے کہا وہ میں ہوں، جے چاہیں تے راہ جاندے تخت عطا فرمائیں، جے چاہیں تے شاہ کولوں در در خیر منگائیں۔ شکریہ کے طور پہ فرض تو ہے ہی ہے نا، شکریہ کے طور پہ اس کا بڑا کرم ہے بھائی۔ وڈے لفظ نہ بولو، ماڑیاں نال پیار کرو،
माड़े नाल मुहब्बत करो, उहदा कोई कसूर नहीं माड़ा है। मैं इन बच्चों को बताता हूँ, मेरा ना एक दिन UMT लेक्चर था, हमारे सियालकोट में यूनिवर्सिटी है, तो UMT से बाहर निकल के ना सड़क क्रॉस करके, जिस तरह दूसरी समत है, ये सड़क ज़रा छोटी है, वो सड़क काफ़ी बड़ी सड़क है, सामने ना एक स्टोर है, मैंने उससे कुछ लेना था। थोड़ा सा आगे आके ना वो, क्योंकि फैक्ट्री एरिया है और फैक्ट्री एरिया से जब बाहर आते हैं ना तो मेन रोड वही, आगे फ्रूटों की रेडी है, इसलिए क्योंकि फैक्ट्री एरिया है, ज़ाहिर है वहाँ फैक्ट्री के मालकान निकलते हैं और वो बड़ा अच्छा जो दाम देते हैं। ज़ाहिर है एक बंदा जो लैंड क्रूज़र से उतर रहा है उसने बहस तो नहीं ना करनी है, उसने तो यही कहना भाई ये 5 किलो सेब कर दे, ये कर दे, ये, इसलिए रेडी हैं उधर ना काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने भी स्टोर से लिया और मैं भी ना अपनी मौज में चलता जा रहा हूँ, तो मेरे आगे ना छोटे कद की पस्त कद औरत, एक इधर बच्चा एक इधर बच्चा, तो इससे पहले उनकी आपस में क्या गुफ्तगू हुई मुझे नहीं पता कोई, लेकिन जब मैं उनके बिल्कुल करीब गया तो ये आवाज़ मेरे कान में। आपको पता है जी, सर्दियाँ सीज़न है सेब का, गर्मियों में सेब अच्छा नहीं होता, सर्दियाँ सीज़न है, काला कुल्लू लाल बेहतरीन सेब। और आपको पता है बच्चों की आदत भी है, बच्चे जो देखते हैं वो मांगते भी हैं। मैं हज़रत जब उनके करीब आया ना तो ये आवाज़ मेरे कान में, बच्चे ने ना वो माँ का बाजू खींचा और सेब की रेडी की तरफ इशारा करके ना अपनी माँ को कहता है अम्मी जी और कदी तो सेब लै दियो, मैं कदी सेब ही नहीं खाता है। बाबू हकीकत मैं को लतीफ़ा नहीं सुना रहा, तो भाई जिस बंदे की 16,000 तनख्वाह है उसने 300 रुपए किलो सेब कहाँ से बच्चे को लेके देने आया। हम तो अल्लाह का शुक्र ही नहीं अदा कर सकते, हम कितने कितने हज़ार के पिज़्ज़े खाते हैं बैठ के वहां, कैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल। ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने कभी सेब ही नहीं खाया। तो माँ ने ना बड़ी हसरत से सेब को देखा, पता नहीं क्या क्या हो गया उसके अंदर गुजर गया हो गया, तो बच्चे को प्यार करके कहती है पुत्रा रात दी आंडी पक जे तो बड़ी गल है, तेन सेब किथों लैके दे। हम नहीं अल्लाह का शुक्र अदा कर सकते, हम नहीं अल्लाह का शुक्र जे चाहे तेरा जाते तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाई। अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो, ठीक है जी, खूब अपने अल्लाह को याद करो, खूब अपने अल्लाह को याद करो। आपको क्या पता हज़रत ये आंसू क्या कदर कीमत रखते हैं। वो मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, आप फरमाते हैं रेत वजूद तेरे विच सोना एवं ही नजर ना आवे, अंजुआं दा पानी दे मोहम्मद रेत मिट्टी रुड़ जावे। है तुम्हें क्या पता हज़रत इन आंसुओं में क्या ताकत है। मेरा इतना ही होता है, अखां भिजियां समझो काम हो गया बस। हज़रत वो अपनी भी कोताहियाँ मेरे सामने हैं और उसकी अताएँ भी मेरे सामने हैं, कितना नवाज दी। एक गुनाह जे माँ प्यो देखे देवे देश निकाला, आए आए लख गुनाह पिया मेरा मौला वेखे पर्दे पावड़ वाला। आए क्या नहीं हमने किया, क्या नहीं किया। और भाई हम एक बार किसी को बुलाएं ना आए तो चलो हम इग्नोर कर देंगे, दूसरी बार ना बुलाएं को बड़ा कलेजे वाला होगा जो इग्नोर कर देगा, तीसरी बार कलेजे वाला भी कहेगा चल लो। लेकिन देख लो हजरत जी 37 साल हो गए मुझे दिन में 5 बार बुला रहा है, मैं नहीं जाता कोई छोटी बात है हजरत जी। 37 साल 5 बार दिन में अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। है आलम आ रही है हजरत जी, थाने से सिर्फ एक स्पाटा में आके ये कह जाए ना भाई 12:30 बजे तूने थाने में पहुंचना, तुझे SHO साहब ने बुलाया, मैं 12:30 नहीं मैं 12 बजे थाने में जाके बैठ जाऊंगा। लेकिन क्या है दिन में 5 बार सदाएं आती हैं, हय्या अला सलाह। फिर बंदा है ना फिर थोड़ी सी लालच भी दे दी जाती, हय्या अलल फलाह। लेकिन वो कितना बेवफा हूं मैं, नहीं जाता है। लेकिन क्या है जी, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं।
ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ نہ پڑھنے کی وجہ سے کھانا اٹھا لیا نا، تو وہی کیا آئی ہے ابراہیم نے کیا کیا؟ عرض کی اللہ تیرا نا ہی نہیں لیا ہے۔ فرمایا مجھے بھی تو دیکھنا، مجھے 70 سال ہو گئے ہیں، کھلا بھی رہا ہوں پلا بھی رہا ہوں، اس لیے حضرت جی کر لو، آج کر لو حضرت، ٹھیک ہے جی۔ اور قربان جاؤں حضرت جی، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اللہ، یہ لکھا ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی خدمت میں ایک باپ اور بیٹا ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت جی باپ بیٹے کی شکل ملتی ہے، کسی کی زیادہ ملتی ہے، کسی کی تھوڑی ملتی ہے، کئی جگہ ایسے بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ بالکل ہو بخو ایک جیسے، جس کو فوٹو کاپی کہہ لیں ہم۔ وہاں بھی کچھ ایسی صورتحال تھی، صرف اتنا تھا کہ بیٹا جوان تھا، داڑھی کالی تھی، باپ بوڑھا ہو چکا تھا، جھریاں آ گئی تھی، داڑھی سفید ہو چکی تھی، شکلیں، یہاں تک کہ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حیران ہوئے بغیر نہیں رہ سکے۔ آپ نے فرمایا میں نے بڑے باپ بیٹا دیکھے ہیں، لیکن جتنی مشابہت تم دونوں کی ہے میں نے نہیں دیکھا۔ وہ بیٹا آگے سے عرض کرتا ہے، باپ عرض کرتا ہے حضور اگر آپ اس بچے کا قصہ سنیں گے تو آپ کی حیرانگی میں اور اضافہ ہوگا۔ آپ فرماتے میں نے کہا سنا۔ وہ عرض کرتا ہے امیر المومنین میں ایک تاجر ہوں اور میری بیوی حاملہ تھی، ٹھیک ہے، تو بس کچھ مال تیار ہو چکا تھا، اگر نہ لے کے نکلتا تو مال ضائع ہو جاتا، نقصان ہوتا بڑا، اس لیے مجھے نکلنا پڑ گیا۔ تو جب میں نکلنے لگا نا تو اس کی ماں اور میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے گئی، اور دروازے پہ کھڑے ہو کے مجھے پوچھتی ہے آپ تو جا رہے ہیں، تو آپ کی یہ جو اولاد دنیا میں آنے والی ہے اس کو کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ تو اس کرتا ہے امیر المومنین میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا میں اس کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہائے ہائے، کس کے حوالے کرتا ہوں؟ اللہ کے۔ عرض کرتا امیر المومنین میں چلا گیا۔ جب وہ میں تجارت سے واپس لوٹا تو دل ہوا میں اڑ رہا تھا، بیٹا ہوگا تو یہ نام رکھوں گا، بیٹی ہوگی تو یہ رکھوں گا، لیکن عرض کرتا امیر المومنین جب گھر آیا نا تو آ کے کیا دیکھتا ہوں گھر مقفل، تالا لگا۔ میں حیران ہوا میری بیوی کدھر گئی؟ ہمسائے کے دروازے پہ دستک دی، پوچھا بیوی کدھر گئی؟ انہوں نے کہا وہ جب ولادت کا وقت قریب آیا نا تو تیری بیوی درد ذہ کی شدت کو برداشت نہیں کر سکی اور ولادت سے پہلے تیری بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ہم نے اس کو دفنا دیا۔ ایک شخص ساتھ گیا، جا کر اس نے قبر کی نشاندہی کی، میں نے فاتحہ خوانی کی، اصالہ ثواب کیا، تو میں گھر آ گیا۔ جب رات اپنی چارپائی پہ لیٹا نا تو دل بڑا بے چین ہوا، دل چاہا کہ پھر بیوی کی قبر پہ جا کے نا میں فاتحہ خوانی کروں۔ اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت حال یہ ہے کہ ہم دن کے وقت بھی ڈرتے قبرستان نہیں جاتے، تو رات کو جانا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، لیکن کیا قدرت کھینچ رہی تھی۔ عرض کرتا امیر المومنین میں رات کو اپنی بیوی کی قبر پہ چلا گیا۔ جب گیا جا کے کیا دیکھتا ہوں قبر سے شعلہ روشن، آگ نکل رہی ہے۔ میں بڑا حیران ہوا، یہ تو بڑی صوم و صلات کی پابند تھی، اس کی قبر میں آگ کیوں لگ گئی؟ ارادہ کیا قبر کھول کے دیکھوں گا۔ میں نے قبر کھولی، قبر میں اترا تو کیا دیکھتا ہوں بیوی کا مردہ وجود پڑا ہے اور یہ بچہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں بڑا حیران ہوں یہ کیا ہے؟ میں نے بچے کو سینے سے لگایا، قبر سے باہر نکلا تو غیب سے آواز کی آتی، بندے تو نے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا میں دنیا میں اپنی آنے والی اولاد کو حوالے کرتا ہوں اللہ کے، ہیں ہمارے حوالے کر کے جا گیا تھا اس لیے زندہ دے رہے ہیں، بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی، اللہ کر کے تو دیکھو۔ اللہ آج ہمارے لیے سب سے مشکل کام یہی ہو گیا کہ کر کے تو دیکھو، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟